اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام اولیاء اللہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری پر مشتمل ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار سلسلہ چشت کے ان اکابر اولیاء میں ہوتا ہے جن پر زمانہ ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔ آپ سلطان السالکین اور شمس العارفین تھے، زہد و تقوی میں یگانہ۔ آپ جیسا زہد بہت کم اولیاء کو نصیب ہوا ہے، اسی لیے آپ کو زہد الانبیاء کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس دور فتن میں اولیاء کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ انہی صوفیاء کرام نے اپنی ریاضتوں سے اسلام کی عملی تشریح پیش کی اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اجاگر فرمائی۔ یہ بوریا نشین جن کے سروں پر ولایت کا تاج جگمگاتا تھا، اپنی فطرت میں عجز و انکساری کا پیکر تھے۔ یہ انہی اللہ کے جانثاروں کی تاریخ ہے جو انسانی نگاہوں سے روپوش ہونے کے باوجود صدیوں سے ہزاروں انجمنوں، لاکھوں مجلسوں اور کروڑوں دلوں میں آج بھی زندہ و جاوید ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت فرخ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے واسطوں سے حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت فرخ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی پشت میں آپ کے دادا حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ سلطان محمود غزنوی اس خاندان کی عظمتوں کا ایسا عقیدت مند تھا کہ اس نے اپنی بہن کی شادی حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے اس رشتے کو قبول فرما لیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ عین عالم شباب میں آپ کے علم و فضل کا عالم یہ تھا کہ جب کسی موضوع پر گفتگو فرماتے تو بڑے بڑے دانشور حیران رہ جاتے۔ حضرت جمال الدین سلیمان کے سیرت و کردار اور علمی کمالات نے ملتان کے مشہور بزرگ حضرت مولانا وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بہت متاثر کیا اور انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح شیخ جمال الدین سلیمان سے کر دیا۔ آپ کے 3 فرزند حضرت فرید الدین مسعود، حضرت اعزاز الدین محمود اور حضرت نجیب الدین متوکل پیدا ہوئے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت ہاجرہ تھی جن کی آغوش محبت میں مشہور بزرگ حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھ کھولی تھی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سن 582 ہجری میں قصبہ کھتوال میں پیدا ہوئے۔ یہ قصبہ بورے والا سے 10 میل کے فاصلے پر ضلع بہاڑی میں ہے۔ آپ کی عمر ابھی 5 سال تھی کہ مشفق و مہرباں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ حضرت بابا فرید کو گنج شکر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا لقب ہے، مگر اس طرح کہ آپ کے اسم گرامی کا حصہ بن گیا ہے۔ بعض کتابوں میں اس کی وجہ تسمیہ اس طرح بیان کی گئی کہ جب پہلی بار آپ کی والدہ نے آپ کو نماز کی تلقین فرمائی تو فرمایا کہ نماز ادا کیا کرو،
اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنے عبادت گزار بندوں کو بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود اس وقت کم سن تھے، اس لیے مادر گرامی سے پوچھا کہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ مادر گرامی نے فرمایا، نمازی بچوں کو پہلے شکر ملتی ہے، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں دوسرے انعامات سے نوازا کرتا ہے۔ آپ والدہ محترمہ کی بات سن کر مطمئن ہو گئے۔ پھر جب آپ ادھر ادھر چلے جاتے تو والدہ محترمہ خاموشی سے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی۔ حضرت بابا فرید نماز ادا کرتے اور شکر کی صورت میں انعام پا لیتے۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ ایک روز آپ کی والدہ گھریلو مصروفیات میں شکر رکھنا بھول گئیں۔ دوسرے دن یاد آیا تو آپ کو بلا کر پوچھا، فرید، کیا کل تمہیں مصلے کے نیچے سے شکر ملی تھی؟ آپ نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے ہر نماز کے بعد شکر مل جاتی ہے۔ والدہ محترمہ سمجھ گئیں کہ یہ شکر غیب سے ملتی رہی ہے۔ آپ کی والدہ نے بابا فرید کو فرط محبت سے گلے سے لگا لیا اور نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، میرا بیٹا فرید الدین مسعود گن شکر ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کوٹوال کے مکتب میں حاصل کی اور 11 سال کی عمر میں قاری محمد رحمت اللہ علیہ کی نگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ دوران تعلیم ایک دفعہ صوفی جلال الدین تبریزی کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے پوچھا، اس قصبے میں کوئی اللہ کا بندہ بھی رہتا ہے؟ لوگوں نے جواب نفی میں دیا، البتہ یہ کہا کہ قاضی صاحب کا ایک لڑکا فرید الدین ہے جو تعلیم کے بعد اپنا سارا وقت مسجد کے پیچھے عبادت میں گزارتا ہے۔ شیخ جلال الدین انہیں دیکھنے کے لیے گئے۔ راستے میں انہیں کسی نے انار پیش کیا۔ شیخ صاحب انار لے کر بابا صاحب کے پاس پہنچے اور یہ انار آپ کو عطا فرما دیا۔ بابا صاحب روزے سے تھے۔ انار کو کاٹ کر آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک دانہ کہیں زمین پر گر گیا تھا، آپ نے اسے اٹھا کر رکھ لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ اس ایک دانے نے آپ کے اندر روحانی نور پیدا فرما دیا۔ کوٹوال میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ مزید تعلیم کے لیے ملتان تشریف لے گئے۔ وہاں مولانا منہاج الدین کی مسجد میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ آپ کے شوق علم کا حال یہ تھا کہ لڑک پن کے باوجود دنیا کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو گئے تھے اور ہر وقت کتابوں کے اوراق میں گم رہتے۔ جس زمانے میں بابا صاحب ملتان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، ایک روز حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لائے اور انہوں نے ایک مقام پر کچھ دن قیام فرمایا۔ نماز ادا کرنے کے لیے حضرت خواجہ صاحب اسی مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے جس میں حضرت بابا صاحب رہتے تھے۔ ایک دن حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے نافع کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ایک درویش وہاں آئے جنہوں نے آپ کو کتاب کے مطالعے میں مصروف دیکھ کر پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ جوں ہی حضرت بابا صاحب کی نظریں اس درویش سے ملیں، حضرت کے دل پر ایک خاص اثر ہوا۔ آپ بے اختیار کھڑے ہو گئے اور جواب دیا، نافع پڑھ رہا ہوں۔